بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام میں خوش آمدید۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی درد، جہاں صرف سکون اور خوشی کا راج ہوگا۔ مگر ہم جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ کیا ہمارے اعمال، ہماری نیت اور ہماری زندگی اس مقبولیت کے لائق ہے؟ جب تمام لوگ پل صراط پار کر جائیں گے تو آگے جنت نظر آئے گی، اور جنت کی ایک طرف دو چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ سارے جنتی ایک چشمے سے وضو کریں گے اور ایک چشمے کا پانی پی لیں گے۔ پانی پینے سے سینے کا کھوٹ انسان کے اندر کی تمام منفی چیزیں ختم کر دی جائیں گی، جیسے حسد، کینہ، بغض، دشمنی وغیرہ وغیرہ۔ اور جب وضو کریں گے تو مرد عورت دونوں کا چہرہ صاف ستھرا اور روشن کر دیا جائے گا، اور مردوں کی داڑھی ختم کر دی جائے گی۔ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو ان کو کچھ انبیاء کی خصوصیات سے نوازا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا، تمام جنتیوں کا قد 130 فٹ کر دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے نوازا جائے گا، داؤد علیہ السلام کی میٹھی آواز سے نوازا جائے گا، ایوب علیہ السلام کے دل والی صفات نوازی جائیں گی، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر نوازی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 34 سال تھی، یعنی جنت میں انسان کی عمر ہمیشہ 34 سال رہے گی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق نوازے جائیں گے۔ اللہ پاک جنتیوں کو ان 6 نبیوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ جیسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ پاک اپنا دیدار کروائیں گے سب کو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اور اس دن یعنی جنت میں بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے، میرے بندوں، تم لوگوں کو ایک عالیشان زندگی مبارک ہو، اور اب موت ختم، جوانی مبارک، اب بڑھاپا ختم، بادشاہی مبارک، اب غریبی ختم، امیری مبارک۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ اور پھر کہے گا، میرے بندو، تم نے دنیا میں مجھے خوش کیا، جیسے میں نے کہا ویسے کیا، اپنی خواہشوں کو میرے احکامات پر قربان کیا، اپنی مرضی سے نہیں جیے، اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو میرے احکامات کے آگے قربان کر دیا۔ آج تم لوگوں کو میں وہ زندگی دے رہا ہوں جو میں نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دی۔ جاؤ، کھاؤ، پیو اور مزے کرو۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ جنت میں داخل ہوتے ہی کارپیٹ بچھائے جائیں گے جن پر تخت لگا کر جنتیوں کو بٹھایا جائے گا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جو جنت میں نے تم لوگوں کے لیے قالین بچھائے ہیں، نہ ان کے اوپر جو نقش و نگار ہیں، ان کو تو چھوڑو، اوپر سے میں نے کیسے بنایا ہے یہ میں بتاتا نہیں۔ جب ان قالین کو تم نیچے سے اٹھا کر دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں بلبلائیں گی، تمہاری آنکھیں برداشت نہیں کر سکیں گی۔ ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں، تو سوچو میں نے ان کے اوپر سے کیسے بنایا ہوگا، جہاں پر میں تم لوگوں کو بٹھاؤں گا، تکیے لگواؤں گا اور آگے صراحیاں رکھوا دوں گا جن میں شراب ہوگی۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم، اور یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے، اور جب جنتی تمنا کریں گے اسے پینے کی، اس کی ایک دھار باہر آئے گی اور اس کے گلاس میں جائے گی،
اور ایک قطرہ بھی اس کا گلاس سے باہر جائے گا نہ زمین پر گرے گا۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ۔ تسنیم کی شراب جنت کی سب سے اسپیشل شراب ہے جو صرف اور صرف جنت الفردوس والوں کو پلائی جائے گی۔ باقی جنت والوں کو اس شراب کے 2-4 قطرے ڈال کر پلائے جائیں گے اور جنت الفردوس والوں کو خالص پلائی جائے گی، اور پلانے والا رب خود ہوگا، اور باقی جنتیوں کو ان کے نوکر لائیں گے اور ان کو ایک ایسی شراب دی جائے گی جس میں اللہ پاک کافور مکس کر کے دے گا اور کہے گا اسے ذرا چکھو کیسی ہے۔ سورۃ المطففین۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارا وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تم لوگوں کو تحفے بھیجا کرے گا۔ میاں بیوی جنت کے محل میں بیٹھے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوگی، خادم دروازے پر دیکھے گا تو ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہوگا جس کے ہاتھ میں تھال ہوگا جو کہ کورڈ ہوگا، اور خادم سے کہے گا مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور آپ کے صاحب کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے اللہ نے۔ خادم آ کر بتائے گا کہ باہر فرشتہ آیا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ فرشتے کو اجازت ملے گی تو اندر آ کے وہ تھال پیش کرے گا اور کہے گا اللہ نے تحفہ بھیجا ہے آپ دونوں کے لیے۔ سورۃ الدہر۔ جب میاں بیوی تھال کے اوپر سے کپڑا ہٹائیں گے تو کہیں گے یہ پھل بھیجا ہے اللہ نے، یہ تو ابھی کھایا ہے ہم دونوں نے۔ تو فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تھوڑا سا چکھ لو، شاید کوئی اور چیز ہو۔ تو وہ ایک ٹکڑا نکال کر منہ میں رکھیں گے تو مسکرا پڑیں گے۔ اللہ نے اس ایک پھل کے اندر جنت کے جتنے بھی پھل ہیں سب کا ذائقہ ایک پھل کے اندر سمویا ہوگا۔ جیسے ہم چاٹ بناتے ہیں اور 4-5 فروٹ کو مکس کر دیتے ہیں تو کوئی الگ ہی ذائقہ بن جاتا ہے، تو ان دونوں کو بھی ایک الگ مزہ آئے گا اس سے۔ پھر اللہ پوچھے گا ہاں میرے بندے اب بتاؤ وہی ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم نے پہلے کھایا تھا۔ سورۃ البقرہ۔ اور یہی نہیں، جنت کے اندر دنیا کے تذکرے بھی ہوں گے، دنیا کے حال احوال بھی ہوں گے کہ فلاں دوست کا کیا بنا، یار اس نے بہت تبلیغ کی تھی لیکن اس نے نہیں مانی، وہ بیچارہ جہنم میں ہے، یا جنت میں فلاں جگہ پر ہے، یا جیسے ہمارے یہاں پر دل کرتا ہے کہ آج 5-8 دوست سب مل کر پارٹی کرتے ہیں یا فلاں دوست کے پاس چلتے ہیں، آج بریانی بناتے ہیں، سارا کچھ جنت میں ہوگا جو یہاں ہم دنیا پر کرتے تھے۔ یہاں تک کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ایک شخص اللہ کے پاس جائے گا اور کہے گا یا اللہ مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے، کام تو ہے کوئی نہیں، یہاں تو مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے۔ اللہ فرمائیں گے ضرورت کیا ہے، تمہیں جنت دے دی ہے، ابھی بھی تمہیں کھیتی باڑی کرنی ہے۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے پھر جاؤ کرو کھیتی باڑی۔ اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا اور وہ کھیتی باڑی کرے گا، ہل جوتے گا اور جانور چلائے گا، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، لیکن جو وہ کہے گا اور اللہ ہر بات مانیں گے۔ اللہ جنت میں اپنے بندے کے ہر لاڈ مانیں گے، جو بھی وہ منہ سے نکالیں گے اللہ پاک اسے پورا کر دے گا۔ ہم سب کی زندگی ایک سفر ہے، ایک ایسا سفر جو آخرت کی منزل تک لے جاتا ہے، اور اس سفر کا ہر قدم
ہمارے اعمال، ہماری نیت اور ہمارے ایمان پر مبنی ہے۔ جنت تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے دل کی صفائی، اپنی روح کی تازگی اور اپنے اعمال کی بے پناہ خوشبو کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ جنت کی دعوت صرف انہیں ملتی ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، انہی کا نام جنت کے دفتر میں لکھا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم حوصلہ افزائی کے لیے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔